بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد آج کے کام کا آغاز کریں گے۔ آج ہمارے پاس جماعت نحم میں سے ایک عنوان موجود ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کیا موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس آج یہ تیسرا لیکچر ہے جو میر تقی میر کی غزل پر مشتمل ہے۔ ہم نے جو پہلا لیکچر کیا تھا اس میں ہم نے پہلے 3 اشعار کیے، جو دوسرا کیا اس میں پھر اگلے 3 اشعار کیے۔ ابھی ایک شعر بچ گیا تھا جو مقطع کہلاتا ہے، مقطع کے ساتھ ہے، اسے بھی ہم پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بار بار تینوں لیکچرز میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو بھولے نہیں، یہ آپ کو بار بار یاد رہیں۔ تو آئیے ہمیں آج کا 7واں شعر پڑھنا ہے، دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے۔ جی پیارے بچوں دیکھیے گا، ہمارے پاس آج 7واں شعر ہے اور یہ آخری شعر ہے۔ یہ مقطع بھی کہلاتا ہے۔ مقطع کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب ایک لیکچر پورا گرامر پہ کریں گے تو اس میں تفصیل سے بات کریں گے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ نیم باز آدھ کھلی آنکھیں، یعنی ایسی آنکھیں جن میں خمار ہو، ہلکا ہلکا نشہ ہو، وہ آدھی بند ہوں آدھی کھلی ہوں، یوں ہی لگا ہو جیسے یہ شراب پیے ہوئے آنکھیں ہیں۔ جی، مستی، بے خودی یا سرور، اس کے نکات صرف 2 ہی ہیں، کیونکہ بورڈ میں یہ شعر تو آتا نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیا۔ محبوب کی یادوں کی تاثیر، شاعر میر تقی میر یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب کی یادوں کی تاثیر اتنی ہے کہ جیسے جیسے وہ میرے گمان میں آتا جاتا ہے مجھ پہ نشہ طاری ہوتا جاتا ہے۔ وہ جس قدر میری یادوں میں آتا ہے میں اسی طرح سے اپنے اوپر ایک خاص نشہ اور مستی طاری کر لیتا ہوں۔ اس کی یادیں مجھے بڑا چین بھی دیتی ہیں، اس کی یادیں ایک نشے کی مانند ہیں، نشہ نہیں ہے، نشے کی مانند ہیں، کہ جب وہ یاد آتا ہے تو مسلسل یاد آتا ہے، اور جتنی دیر تک وہ میرے گمان میں رہتا ہے میں دنیا داری میں مشغول نہیں ہو جاتا، تب تک تو مجھ پہ خاص نشہ رہتا ہے اور میں اس کی یادوں کی آغوش میں باہر جاتا ہی نہیں۔ تو شاعر نے اس لیے یہاں بتایا ہے کہ محبوب کی یادوں کی تاثیر جو ہے وہ میرے لیے بڑی انمول ہے۔ محبوب کی یاد شراب جیسی، دیکھیں ایک چیز جیسی ہے، ایک چیز ہو بہو وہ ہے۔ فرق تو یہ ہے کہ ایک چیز آپ کہتے ہیں کہ اس جیسی ہے، ایک چیز آپ کہتے ہیں وہ ہے یہی چیز۔ یہاں پہ شاعر نے یہ کہا ہے کہ شراب جیسی ہے، شراب نہیں ہے۔ مراد نشہ ہوتا ہے۔ اس نشہ کیا ہے کہ جب اس کی یادیں آپ کے آنگن میں آتی ہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ تو جب محبوب کی یاد آ جائے یا محبوب ہو بہو مجسم تصویر میں آپ کے سامنے آ جائے تو پھر دنیا تو بھول جاتی ہے، پھر آپ کو اس محبوب کا نشہ تو لینا پڑتا ہے۔ اس نشے میں آپ اپنے آپ کو ایک خمار بھری طبیعت میں لے جاتے ہیں اور آپ کو اس کا خمار ہو جاتا ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تو تھی سادہ سی تشریح جو میں نے آپ کی نظر کی۔ اسی لیکچر میں ہم نے اس شعر کے بعد مشق کا کچھ حصہ بھی کرنا ہے، تو آئیے اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس حصہ مشق ہے، اس کے یہ کچھ سوالات ہیں اور ان کے جواب ہیں، انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہمارے پاس ہے، اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہیں؟ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے گرامر ابھی نہیں کی۔ گرامر میں ردیف، قافیہ، مطلع، مقطع، تشبیہ، استعارہ، یہ ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ان کا ایک دو مخصوص لیکچر ان کے ہوں گے، ان میں انشاءاللہ ہم ان کو تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ ویسے ردیف جو ہے یہ ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں۔ جب آپ
کیسی اس غزل کی ردیف ہے. مراد آپ جب پوری غزل پڑھتے ہیں تو کیسی وہ الفاظ ہیں جو ایک ہی شکل میں چلتے آ رہے ہیں. پہلے دونوں مصروں میں، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں، اس کے بعد جتنے اشعار آخر تک 7ویں تک آ رہے ہیں ان کے دوسرے مصرع میں یہ کیسی ایسے کہ ایسے چلتا جا رہا ہے. جی دوسرا سوال ہے، اس غزل میں استعمال ہونے والے 4 قافیوں کی نشاندہی کریں. قافیہ ہم آواز ہوتا ہے، اس کی ایک آواز ہوتی ہے، جیسے کہاں، یہاں، وہاں، یہ ایک آواز پیدا کر رہے ہیں، انہیں قافیہ کہتے ہیں. جواب، اس غزل میں حباب، سراب، خواب، اضطراب، کباب، شراب قافیے ہیں. دیکھا نا، موسیقی پیدا ہو رہی ہے. قافیہ حقیقت میں موسیقی پیدا کرتا ہے آپ کی غزل کے اندر، تاثیر اسی سے آتی ہے. ایک خاص موسیقی پیدا ہو رہی ہے جو آپ کے کانوں کے اندر رس گھولتی جا رہی ہے. شراب، کباب، حباب، یہ ساری جو ہیں یہ قافیہ کی شکلیں ہیں. سوال نمبر 3، میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو کیا قرار دیا؟ میر ان نیم باز آنکھوں میں مستی شراب کی سی ہے. مراد وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جتنی بھی مستی ان آنکھوں میں ہے وہ ساری شراب کی طرح کی ہے. جی عزیز طلباء، آئیے مزید سوال پڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو سوال ہے وہ سوال نمبر 4 ہے. اسے پڑھتے ہیں. دوسرے شعر میں ہونٹوں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ پیارے بچوں، ہمیں تھوڑا سا اس کی بات کرنی ہے کیونکہ یہ بھی آپ کی گرامر کا حصہ ہے، لیکن ہلکا سا بتانا ضروری ہے. جیسے میں نے قافیہ اور ردیف بتا دیا، ہم تشبیہ کی بات بھی کر لیتے ہیں. تشبیہ کہتے ہیں کسی ایک چیز کی خوبی کو دوسری چیز کی خوبی سے ملا دینا. آپ نے کیا شعر میں پڑھا کہ اس نے یہ کہا کہ میرے محبوب کے ہونٹوں کی خوبصورتی نازکی ملتی کس سے ہے؟ پھولوں کی پتیوں سے. تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ 2 چیزوں کو ملا رہے ہیں آپس میں. اب یہاں پہ ہونٹوں کو ملا دیا پھول کی پنکھڑیوں سے، مراد اس نے تشبیہ قائم کر دی ہے. تو تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند کہہ دینا. یہاں پہ شعر میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں. دوسرے شعر میں ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دی گئی ہے. مراد محبوب کے ہونٹ دکھتے ہیں، ویسے ہیں نہیں، اس طرح کی طرح دکھتے ہیں، یعنی اس جیسے دکھ رہے ہیں جس طرح پھول کی پنکھڑیاں نازک اور بہت زیادہ رنگین ہوتی ہیں. جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 5. شاعر اضطراب کی حالت میں کیا کرتا ہے؟ شاعر اضطراب کی حالت میں بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے. یعنی کہ جو شاعر ہے وہ بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے کیونکہ وہ بے قرار ہے اور بے قراری کو سکون میں بدلنا چاہتا ہے. پیارے بچوں، ابھی تک کا جو ہم نے لیکچر پڑھا ہے، اس لیکچر کے اندر ہم نے ابھی پوری مشق نہیں کی ہے. ہماری اس مشق میں ابھی 2 سے 3 سوال باقی بنتے ہیں. 2 سے 3 سوال تو وہ ہیں جن میں واحد جمع ہوں گے یا مذکر مؤنث ہوں گے. یہ 2 سوال بنتے ہیں. اس کے علاوہ گرامر بھی ہے جس میں اس نے غزل پوچھا ہوا ہے، غزل کیا چیز ہوتی ہے، اس کی تعریف پوچھی ہوئی ہے. مطلع مقطع ہے، اس کے متعلق بھی بات ہوگی. اس میں قافیہ ردیف ہے، اس کے بارے میں بات ہوگی. تو یہ 4-5 چیزیں بنتی ہیں، لیکن اس لیکچر میں یہ نہیں ہو پاتی، اس لیے ہم نے نہیں کی. اگلے لیکچر میں ہم نے یہ ساری چیزیں دہرانی ہیں، مشق کا کچھ حصہ اور گرامر کا کچھ حصہ. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.